السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر زادہ یوٹیوب چینل اسپورٹس انالیسز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اسپورٹس انالیسز میں۔ اور آج آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کریں گے کرکٹ کے حوالے سے، جہاں پر پاکستان نے شکست دے دی ہے نیدرلینڈ کو پہلے او ڈی آئی میچ میں۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ بھارت اور زمبابوے کے درمیان جو او ڈی آئی سیریز شروع ہونے والی ہے 18 اگست سے، اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو آئرلینڈ اور افغانستان کے درمیان اپڈیٹ شیئر کریں گے، جو چوتھا T20 میچ کھیلا گیا، جہاں پر افغانستان کی ٹیم نے شاندار کم بیک کرتے ہوئے سیریز کو 2-2 سے برابر کر دیا ہے۔ اور اب جو فائنل میچ ہے وہ دونوں ٹیموں کے لیے وائڈ اوپن ہو گیا ہے، اور کوئی بھی ٹیم سیریز میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ کے درمیان جو ٹیسٹ سیریز شروع ہونے والی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور کمنٹ جو ہے ضرور کیجئے گا، اپنے رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجئے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے اسائنمنٹس کی طرف آتے ہیں، جہاں پر آج پاکستان کی ٹیم نے ایک اعصاب شکن مقابلے کے بعد نیدرلینڈ کو شکست دے دی ہے، اور 16 رن سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے سیریز میں 1-0 کی جو برتری ہے وہ حاصل کر لیا۔ یاد رہے کہ یہ ریسکیڈول سیریز ہے جو جون جولائی میں کھیلا جانا تھا، لیکن کووڈ-19 کے جو ریسٹرکشن تھے اس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو گیا، اور اب یہ اگست کے 16 تاریخ یعنی آج سے اس کا پہلا او ڈی آئی میچ کھیلا گیا، جہاں پر پاکستان کی ٹیم کو ایک تگڑا مقابلہ دیکھنے کو ملا نیدرلینڈ کی طرف سے۔ اور نیدرلینڈ کی ٹیم نے بڑا عمدہ مقابلہ کیا پاکستانی بولرز کا، بیٹنگ نے اور بولنگ نے بھی پاکستانی بیٹسمینوں کو کافی پریشان کیا، جبکہ آخر میں پاکستان کو 16 رن سے کامیابی حاصل ہوئی۔ اور پاکستان کی جو بیٹنگ تھی، بابر اعظم اور فخر زمان نے پاکستانی بیٹنگ کی لاج رکھی اور پاکستان کو اس فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کی ٹیم نے مجموعہ 50 اوورز میں 314 رنز بنائے، اور اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ ایک موقع پر پاکستان کا جو آغاز تھا کافی مایوس کن لگ رہا تھا، اور اس کے 20 اوورز میں 74 رنز تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ وکٹوں کے لحاظ سے پاکستان نے اچھا آغاز کیا، لیکن جو سکور ریٹ تھا کافی سلو نظر آ رہا تھا، لیکن فخر زمان اور بابر اعظم نے تابڑتوڑ بلے بازی کرتے ہوئے بیچ میں اپنا رن ریٹ کو آگے بڑھایا اور اسٹرائک ریٹ کو بہتر بنایا دونوں بیٹسمینوں نے، اور ٹیم کو ایک اچھا پلیٹ فارم سیٹ کیا آخری 10 اوور میں۔ لیکن جیسے ہی دونوں بیٹسمین پویلین لوٹ گئے تو ساتھ ہی ساتھ محمد رضوان 14 رنز بنانے کے بعد اور خوشدل شاہ 21 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے، اور پاکستان کی ٹیم ایک مرتبہ پھر مشکلات کا شکار ہوئی۔ لیکن آخری وکٹ پر شاداب خان اور آغا سلمان جو اپنا پہلا میچ کھیل رہے تھے، انہوں نے اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا۔ آخری جو 4 اوورز تھے ان دونوں بیٹسمینوں نے اچھی بیٹنگ کی اور پاکستان کو 48 رنز بنانے میں کامیاب ہوئے۔ بابر اعظم جو تھے انہوں نے 74 رنز بنائے، 85 گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا، جبکہ ٹاپ کلاس اننگز کے لیے فخر زمان نے انہوں نے شاندار سینچری جڑتے ہوئے 109 رنز بنائے۔ وہ بدقسمتی سے رن آؤٹ ہوئے، 109 گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا، 12 انہوں نے چوکے لگائے، ایک انہوں نے چھکا لگایا، لیکن ان کی اننگز جو تھی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ بڑی شاندار انہوں نے بیٹنگ کی اور گراؤنڈز کی چاروں جانب انہوں نے دلکش اسٹروک کھیلے۔ اس کے علاوہ آغا سلمان 27 اور شاداب خان 48 رنز بنانے کے بعد ناٹ آؤٹ رہے، اور نیدرلینڈ کی جانب سے بڑی شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا پرینگل نے، جنہوں نے 10 اوورز کیے، 65 رنز دیے، وکٹ نہیں لی۔ پہلے جو پاور پلے تھا 20 اوور تک انہوں نے بڑی شاندار بولنگ کی، اور پاکستانی بیٹسمینوں کو انہوں نے باندھ کے رکھا رنز بنانے سے۔ اس کے علاوہ کنگما نے 9 اوورز کیے، 2 انہوں نے میڈن کیے، 61 رنز دے کر انہوں نے ایک وکٹ حاصل کی۔ وین بک نے 10 اوورز کیے، کافی مہنگا ثابت ہوئے، انہوں نے 89 رنز دے کر 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ لیڈز نے بڑی شاندار بولنگ کی، انہوں نے 10 اوورز کیے، 42 رنز دے کر 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اور نیدرلینڈ کی جانب سے بڑی شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اوپننگ میں آتے ہوئے وکرم سنگھ نے، جنہوں نے 65 رنز بنائے، 58 گیندوں کا سامنا کیا۔ نسبتاً سلو اننگز تھی، لیکن ایک سائڈ کو انہوں نے سنبھال کے رکھا، جبکہ دوسری طرف لیڈز نے 100 رنز کی اننگز کھیلی، جبکہ ٹام کوفر نے بڑی شاندار اننگز کھیلی، 65 رنز بنائے، 54 گیندوں کا سامنا کیا، اور انہوں نے 6 چوکے اور 2 چھکے لگائے۔ جبکہ آخر میں اسکاٹ ایڈورڈز کی جانب سے بڑی اچھی مزاحمت دیکھنے کو ملی، جنہوں نے 71 رنز بنائے، 60 گیندوں کا سامنا کیا، 6 چوکے اور 1 چھکا لگایا، جبکہ وین بک 28 رنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے، 24 گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا، 3 انہوں نے چوکے لگائے۔
پاکستانی فاسٹ بولنگ کافی اچھی رہی، کافی اچھی نیکی میں نظر آئی، اچھے ردے میں نظر آئی حارث رؤوف اور نسیم شاہ، اور رؤوف نے 10 اوورز میں 1 منٹ کرتے ہوئے 67 رنز دیے، 3 کھلاڑیوں کو انہوں نے آؤٹ کیا۔ نسیم شاہ نے 10 اوورز میں 51 رن دے کر 3 وکٹیں حاصل کی، جبکہ شاداب نے 9 اوورز کیے 47 رنز دیے، اور آغاز سلمان نے 4 اوورز کرتے ہوئے 25 رنز دیے، جبکہ محمد وسیم جونیئر نے بھی اچھی بولنگ کا مظاہرہ کیا، 9 اوورز کیے 55 رنز دے کر انہوں نے بغیر ایک وکٹ حاصل کی۔ بہرحال ایک اچھا اور تگڑا مقابلہ دیکھنے کو ملا نیدرلینڈ کی جانب سے، اور بالآخر پاکستان نے آخر میں آ کر 16 رن سے کامیابی حاصل کی، اور سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری جو ہے حاصل ہو گئی ہے۔ دوسری طرف آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے، افغانستان اور آئرلینڈ کے درمیان جو 5 میچوں پر مشتمل T20 سیریز اس وقت جاری ہے، جہاں پر بڑی شاندار کم بیک کی ہے افغانستان نے۔ پہلے دونوں میچوں میں شکست کھانے کے بعد جو 2 T20 میچز ہے اس میں شاندار کم بیک کیا ہے، اور جو تیسرا T20 میچ تھا اس میں بھی کامیابی حاصل کی، اور جو چوتھا میچ تھا وہ بارش کی وجہ سے 11 اوور تک رکھا گیا، جہاں پر افغانستان کی ٹیم نے پہلی بیٹنگ کی اور 132 رن بنائے، اور حضرت اللہ زازے نے 6، گرباز نے 24 رنز بنائے، جبکہ نجیب اللہ زادران نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا، 50 رنز بنائے، انہوں نے 24 بال پہ 4 چوکے اور 3 چھکے لگائے، جبکہ رشید خان نے آخر میں 10 گیندوں میں 31 رنز بنائے، ان کی اننگز میں 3 شاندار چھکے بھی شامل تھے، اور افغانستان نے ایک اچھا ٹوٹل حاصل کیا 132 رنز کا 11 اوورز میں، جبکہ آئرلینڈ کی جانب سے جوشوا لٹل نے 2 اوورز کیے 25 رنز دیے، اور سیمسن نے 1 اوور کیا 10 رنز دیے، ہینڈ نے 1 اوور کیا انہوں نے 11 رنز دیے، جبکہ 3 اوور میں 33 رنز دیے ڈیلن نے، اور 3 کھلاڑیوں کو انہوں نے آؤٹ کیا، ٹاپ کلاس بولنگ کی۔ جبکہ آئرلینڈ کی جانب سے 133 رنز کا ہدف ملا آئرلینڈ کو 11 اوورز میں ڈیک وتھ لو سسٹم کے تحت، جہاں پر فارسٹرلنگ کے 20 اور اینڈریو ولبرنی جو کیپٹن ہے ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے 15 رنز بنائے 5 گیندوں میں، اچھا آغاز فراہم کیا، لیکن اس کے بعد باقی کی جو کھلاڑی تھے وہ ٹیم کو سہارا نہ دے سکے، اور بیچ میں جارج جاکرل نے بھی اچھی اننگز کھیلی، 41 رنز کی 27 گیندوں کا سامنا کیا، 4 چوکے اور 2 چھکے لگائے، لیکن آئرلینڈ کی جو پوری ٹیم ہے وہ 11 اوور کی اختتام پر پوری ٹیم جو ہے 10 وکٹ کے نقصان پر 105 رنز بنا سکی، اور افغانستان کی ٹیم 27 رن سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے سیریز کو 2-2 سے برابر کر دیا ہے، اور اب جو فائنل میچ ہے جو کل کھیلا جائے گا وہ فائنل کا شکل اختیار کر گیا ہے، اور دونوں ٹیموں کے لیے یہ سیریز اب وائڈ اوپن ہے، دیکھنا یہ کون سی ٹیم فائنل میچ میں کامیابی حاصل کرتی ہے۔ نوین الحق نے 2 اوورز کیے 25 رنز دے کر 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، رشید خان نے 3 اوورز کیے 21 رنز دے کر انہوں نے 2 وکٹیں حاصل کی، جبکہ فرید احمد ملک نے 2 اوورز کیے 14 رنز دے کر انہوں نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، اور مین آف دا میچ جو تھے رشید خان رہے جنہوں نے آل راؤنڈ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ دوسری طرف آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے بھارت اور زمبابوے کے درمیان جو کل 18 اگست سے جو اوڈیائی سیریز کا آغاز ہوگا، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ بھارت کی جو ٹیم ہے انجریز کا شکار ہو رہی ہے، اور شہباز ندیم جو ہے وہ ٹیم میں اپنا جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور واشنگٹن سندر جو ہے انجری کی وجہ سے اوڈیائی سیریز سے باہر ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو KL راہل ہے وہ بھی مکمل طور پر فٹ قرار دی گئے ہیں، اور زمبابوے کے خلاف انڈین ٹیم کو لیڈ کریں گے۔ 3 اوڈیائی میچز کی جو سیریز ہے اس میں KL راہل جو ہے وہ انڈین ٹیم کو لیڈ کریں گے، اور یہ جو 3 اوڈیائی میچز ہے وہ 18 اگست سے 22 اگست تک ہرارے اسپورٹس کلب میں کھیلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان جو پہلا ٹیسٹ میچ ہے وہ کل لندن اول میں کھیلا جائے گا، جہاں پر لارڈز لندن میں کھیلا جائے گا۔ جن دونوں ٹیموں کے درمیان یہ ٹیسٹ سیریز مشتمل ہے 3 میچز پر، اور جو کنفرم اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے 12 رکنی اسکواڈ جو اناؤنس کیا ہے انگلینڈ ٹیم نے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ زیک کریولی اور ایلیکس سیلز اوپن کریں گے انگلینڈ ٹیم کے لیے، اس کے علاوہ اولیفوف ون ڈاؤن اور جو روٹ جو ہے ان دونوں میں سے ایک کھلاڑی جو ہے ون ڈاؤن کا پوزیشن سنبھالے گا۔ اس کے علاوہ جانی بیئرسٹو بین سٹوکس ٹیم کو لیڈ کریں گے، بین فوکس، ٹروڈ براڈ، جیک لیچ اور میتھیو فورٹس اور جیمز اینڈرسن پیس بیٹری کو لیڈ کریں گے۔ انگلینڈ کے ساؤتھ افریقہ کی جانب سے کیکسو ربڑا اور
ایلگر جو ہے ایلگر کا کہنا ہے کہ کیکسو ربڑا جو ہے وہ مکمل فٹ ہو جائیں گے، شاید فٹ ہو جائیں گے میچ سے پہلے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ ٹور میچ میں جو ان کو انجری ہوئی تھی کانٹربری کے خلاف، اس کی وجہ سے ٹیم کا حصہ بنتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن جو ممکنہ پلینگ 11 جو اناؤنس کیا ہے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے، اس میں ڈین ایلگر اور سیرل ایروی، کیگن فیٹرسن، ایڈن مکرم، اس کے علاوہ وینڈر ڈریسن، ریان کلیٹن، کائل ورائن، کیکشو مہاراج اور کیکسو ربڑا، جبکہ لونگیگڈی اور نوکیا ٹیم میں شامل ہے۔ جو ربڑا ہے اس کا جو شمولیت ہے وہ میچ سے پہلے اس کی فٹنس جو ہے وہ چیک کی جائے گی، اس پر مرکوز ہوگی۔ اس کے علاوہ جو میچ ہے وہ پاکستانی وقت کے مطابق کل 2 بجے شروع ہوگا، اور ان دونوں ٹیموں کے درمیان یہ سیریز کا پہلا میچ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کے پی ایل جاری ہے، اس حوالے سے بھی آپ کا ساتھ اپڈیٹ شیئر کریں گے۔ کے پی ایل میں بارش کی وجہ سے میچز متاثر ہو رہے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ انشاءاللہ اپڈیٹس بہت جلد شیئر کریں گے۔ تمام میچز کے جو صورتحال ہے وہ آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کریں گے۔ اس وقت جو شعیب ملک اینڈ کمپنی ہے وہ اپنا پہلا میچ جیت چکی ہے۔ شاہد افریدی کی جو ٹیم ہے اس کو پہلے میچ میں شکست ہو گئی ہے، جبکہ کامران اکمل جس ٹیم میں کھیل رہے ہیں اور ان کی ٹیم جو شعیب ملک سے ہار گئی، اور اس کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کریں گے۔ لیکن مزید ویڈیوز اور تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، اور کل جو ٹیسٹ میچ سٹارٹ ہوگا اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کریں گے ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ کے درمیان۔ جبکہ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے ویسٹ انڈیز اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان، جہاں پر T20 سیریز کا اختتام ہو گیا ہے، لیکن اب ODI سیریز کا آغاز ہوگا، جہاں پر ولیمسن جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی ٹیم کو ODI سیریز میں بھی T20 جیسا کارکردگی دکھا کر ایک اچھے نوٹ پر سیریز کا اختتام کر سکے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جو ODI سیریز کا آغاز ہوگا اس میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں چینجز بھی آ رہی ہے، چینجز بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو ویسٹ انڈیز کی ٹیم کس طرح اس جو آخری T20 میچ میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، اس پلیٹ فارم کو کس طرح سے برقرار رکھتی ہے، اور کس طرح سے T20 میچز میں نیوزی لینڈ کی بالنگ اور نیوزی لینڈ کی جو ٹیم ہے، ایک تگڑی ٹیم ہے، اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ یہ تمام تر اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مزید ویڈیوز اور تجزیوں کے لیے اپنے میزبان صابر زدہ کے ساتھ رہیے گا، اور آخر میں اپنے میزبان صابر زدہ کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔